ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل نام لے کے علی مولا دا نام لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندا
ਉਹਨੂੰ ਮੋਮਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪੀਰ ਆਖਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਮਿਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪੀਰ ਆਖਾਂ, ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਤੇ ਮਦਨੀ ਦਾ ਵੀਰ ਆਖਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਪਾਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਠਰਦਾ ਏ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی عظمت دے متعلق شاعر نے بڑی پیاری بات کیتی ہے۔ آندا جا پوچھ لے اس تلوار نو، جا پوچھ لے اس تلوار نو، حیدر دے کیتے وار کولوں، جا پوچھ لے اس تلوار کولوں، حیدر دے کیتے وار کولوں۔ مرحب کافر مر جاندا تے میرا سینہ سن کے ٹھر جاندا۔ تو انج اسلام دا مزاج بنا، تو اسلام دا انج مزاج بنا، حیدر نو سر دا تاج بنا۔ منکر سڑ سڑ کے مر جاندا تے دل میرا ٹھر جاندا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات گرامی واسطے ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام جناب امام الانبیاء، امام المرسلین، خاتم النبیین، شیما دے پیر، شیما دے ویر، جگاں دے پیر، رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ حضرات، صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، جس طرح کے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تساں احباب نو یہ بتا کے گیا سا کہ میں آئندہ جمعے دی فضیلت تے پڑھاواں گا، لیکن رات ایک بھائی دا میسج ملیا، انہاں کہا کہ اے جمعہ تسی اگلے جمعے تے عنوان لے جاؤ، سانو شان علی رضی اللہ تعالی عنہ دے عنوان تے جمعہ سناؤ۔ کیونکہ مومنہ دے دل اندر علی دی محبت ہے، اور بڑا خوش نصیب او بندہ ہوندا ہے جیڑا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے بارے محبت رکھدا ہوئے، پیار رکھدا ہوئے، عقیدت رکھدا ہوئے، اور ادھر اندر کوئی شک نہیں ساڈی مسلمانہ دے اندروں بھی چند بندے ایسے نے جنہاں نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی پیدائش دی تاریخ یاد ہوئے گی، ورنہ کثیر تعداد اندر میں آپ ہی کل
کہ یا بندیاں نو پوچھیا لیکن انہاں نو علم نہیں۔ ہاں سانو چاہیدہ اے وے تاریخ یاد ہووے یا نہ ہووے، علی دی محبت دل اندر قائم تے دائم رہنی چاہیے۔ 13 رجب المرجب، 13 رجب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی تاریخ پیدائش ہے۔ اج 14 ہو گئی، انہاں آکھیا جی تساں شان علی تے پڑھانا ہے۔ میں جی انشاءاللہ اسی شان علی رضی اللہ تعالی عنہ اے دے عنوان تے ہی انشاءاللہ اج دا یہ سبق سناواں گے۔ دعا کرو اللہ مینوں اور تہانوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عظیم انسان اور نڈر بے باک اور پکا اسلام دا سپاہی بنن دی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ بڑے شجاعت والے صحابی سن، بڑے میرے پیغمبر دے برگزیدہ صحابی سن اور بڑے میرے نبی دے محبوب صحابی سن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جس وقت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اسلام دی دعوت دیتی، لوگاں تک پیغام پہنچایا، انہاں اندر سب تو پہلے اسلام قبول کرنے والے مرداں دے اندروں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، عورتاں دے اندروں اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس مجمع اندر میرے پیغمبر نے جدو اعلان کیتا تے بچیاں جو سب نالوں پہلے کلمہ پڑھنے والے جناب علی المرتضیٰ نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور دیکھو نا علی نے اپنا بچپن بھی گزاریا تے پاک پیغمبر علیہ السلام دی شاگردی دے اندر اس معلم اور استاد دے کول اپنا وقت گزاریا جدی تربیت رب رحمان خود پہ کر رہے نے، جنہوں علم اللہ جبریل دے ذریعے پہنچا رہے نے۔ آئیے غور فرمانا، کون علی؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا داماد علی۔ کون علی؟ جنتیاں دے سردار دا بابا علی۔ کون علی؟ میرے پیغمبر دی لخت جگر دے سر دا تاج علی۔ کون علی؟ خیبر فاتح کرنے والا علی۔ کون علی؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ویر علی، کہ جدو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ہجرت واسطے نکلن لگے نے، آپ نے اپنے بستر تے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نو بٹھایا اور فرمایا کہ اے میرے پیارے علی، تو ایتھے رہ، میری جگہ تے تو آرام فرما، میری جگہ تے تو لیٹنا۔ ہائے کون علی؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بڑے ہی پیارے صحابی علی نے۔ اور میں کہا کرنا اس بات اندر کہ بعض لوگ آندے نے کہ اہل حدیث علی نو نہیں ماندے، میں کہنا آج دا بیان سن اور اندازہ تو کر لے علی نو منن والا کون ہے اور حق نال کون مند ہے، سچ نال کون مند ہے۔ میں کہنا ایویں آپ ہی گل کر کے نہ ٹر جاؤ، آؤ سانو کچھ سناؤ، ساڑھے کولو کچھ سنو، پتہ چل جائے گا۔ مینو سمجھ کے منکر علی دا کیوں ہننا میں تو واقع، آ بیٹھ جا میرے کول سجن، تینو دساں میں آج ایک حق کے، سن غور دے نال تو گل میری۔ اے پیغام ہے اونا لوگاں نو جڑے آندے نے علی نو نہیں ماندے، تو سن، تو غور کے سن ایک گل میری، صدا یاد تو اینو رکھ، او جڑا حب علی دا منکر شالا روے نہ او دا ککھ۔ کیوں جی؟ جڑا علی دا منکر ہے او دا ککھ رہنا چاہیے دا، او دا ککھ نہیں رہنا چاہیے دا۔ آؤ غور فرماؤ، اللہ نے قرآن اندر اعلان فرمایا ہے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پاک محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے ہو،
فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ اللہ دے رسول آمنہ دے لال علیہ السلام نے والذین معہ اور انہاں دے ساتھی نال اللہ دے نے ایدے تو مراد جناب صدیق اکبر اشداء علی الکفار، اینا ایت دے اینا لفظہ تو مراد جناب فاروق اعظم نے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ایدے تو مراد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رحماء بینہم، تے اگلے الفاظ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تو مراد علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ہائے میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا تذکرہ اور میرے پیغمبر دے نال جڑا آندا گیا ملدا گیا، سب نالوں وڈا مقام تے علی دا ایوے کہ او میرے پیغمبر دے صحابی نے، صحابی رسول بنے نے، کیونکہ میرے رب نے اعلان فرمایا سونے جن نے ایمان دی حالت اندر ایک واری تیرا چہرہ ویکھ لیا میں رب نے او دے تے جہنم دی آگ نوں حرام کر دیتا ہے۔ ہوا سبحان اللہ، صحابہ دی عظمت اور اللہ نے کیویں قرآن دے اندر ترتیب لگائی اور کیویں قرآن دے اندر اعلان فرمایا، اور ہاں واقعتاً بڑے قسمت والے وہ لوگ نے کہ جڑے آ کے در مصطفیٰ دے بہ کے اسلام قبول کر لے ہیں، اور ویکھو نا کتے کئی روم چو آئے آ کے کلمہ پڑھیا، کوئی حبش چو آیا آ کے اسلام قبول کیتا، اینڈ بڑی بڑی دوروں آندے رہے اسلام قبول کرتے رہے، جے نہیں منیا تو نبی دے چاچیا بھی نہیں منیا، کیوں نہیں دوروں آ کے کرتے رہے اسلام قبول، لیکن آن والے آندے گے قبول کر دے گے، لیکن نہ منیا تے چاچیاں نے نہ منیا، آندے نے لے گے جنت کو سرنیرا دوروں آن والے، حکم نبی دا موڑن والے رب نے دور نکالے، تے پیریو حبشوں شام عراقوں چانن گیا اگیرے، باج نصیب نبی دے چاچے رہ گئے نے وچ اندھیرے، دی قسمت میرے نبی دے کول رہ کے اسلام قبول نہ کر سکے، اور انہاں دیاں قسمتاں آئے تو دوروں نے لیکن اسلام قبول کر لیا ہوئے، اور انہاں دے اندر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ایسے صحابی نے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جس وقت خیبر دا قلعہ فتح کرن دا
موقع آیا تے میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ نو جمع فرمایا. آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ صبح میں خیبر واسطے ایک بندے دے ہاتھ دے اندر ایک جھنڈا تھما دیاں گا اور او جھنڈا جدے ہاتھ وچ دیاں گا او اپنے رب تو راضی ہے تے رب او دے تو راضی ہے. سبحان اللہ. او اپنے رب تو راضی ہے تے رب او دے تو راضی ہے. اور صحابہ فرماندے نے اسی سوچ دے رہے اسی ویندے رہے کہ کاش میرا نام آ جائے. ہر بندہ ایک دریا کہ کاش میرا نام آ جائے. صحابہ فرماندے نے بھی بڑے تعجب اندر بیٹھے ہاں اسی بڑے انتظار اندر بیٹھے ہاں ہون کسے دا نام بولیا جائے گا. جدو وقت آیا جھنڈا تھماندا میرے آقا فرماندے نے یہ میرے صحابہ این علی این علی علی کتے وے علی نو تے بلایا جائے علی میرا پیارا علی کتے وے. صحابہ فرماندے نے اللہ دے نبی جی حضرت علی دیاں اکھاں دے اندر بڑی تکلیف ہو رہی ہے وہ آرام فرما رہے ہیں. میرے آقا فرماندے نے تعال لیاؤ لیاؤ بلاؤ تے صحیح نہ میرے پیارے علی نو تے بلاؤ نہ. میرے آقا علیہ السلام دے کول علی آگے میرے آقا اپنا لب علی دی اکھاں تے لایا اللہ نے شفاواں عطا فرما دتیاں نے. اور میرے آقا دا او برکتاں والا اور بڑیاں برکتاں والا لب مبارک کتے صدیق دی اڈی تے لگے اللہ شفاواں دے دیندے نے کتے جابر دی ہانڈی پوے 13-1400 دا لشکر رج کے کھانا کھا لیندا کتے عبداللہ بن عتیق دی ایڑی تے لگے پنڈری تے لگے اللہ شفاواں عطا فرما دیندے نے. کتے میرے پیغمبر دے لب جس جگہ لگ جاندہ ہے اللہ پاک سے برکت بنا دیندے نے. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دیاں اکھاں تے انج لب لگایا حضرت علی فرماندے نے انج سکون ملے ہیں جویں مینوں کدی اکھاں تے درد ہوئی ہی نہیں ہے کدی درد ہی نہیں ہوئی محسوس ہی نہیں ہوئی. ہائے میں قربان جاواں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قافلہ نال لے خیبر کی طرف گئے نے اور خیبر دے میدان دے اندر جا رہے نے. اگو ایک بڑا پہلوان آیا آ کے آندہ علی سن لے کدھر آئے ہیں. فرمایا میں جنگ کرنے واسطے آیا. کہن لگا علی گل سن لے اب ویننا میں کڈا بہادر ہاں اب ویننا میں کنا جنگ جوا کنا میرا جسم ہے تو میں نہ لڑنا ہے. فرمایا ہاں ہاں میں تیرے نہ لڑن واسطے آیا. تے کہندا علی گل سن میری ماں نے میرا نام بہادر رکھیا تے اگر میں ایتھوں لوٹ جاواں تے مینوں خیبر دیاں عورتاں نے گلے کر کر مار دینا ہے بے عزت کر دینا ہے. تے اے میرے پیارے علی جا واپس چلا جا. تے علی فرماندے نے تو ایتھوں جانا ہے تینوں خیبر دیاں عورتاں گلاں کرنا ہے میں ایتھوں گیا تے مینوں جنت دیاں حوراں گلاں کرن گیاں. اگر تیرا نام بہادر رکھیا ہے سمیت اسمی حیدر میرا نام میری ماں نے حیدر رکھیا ہے. اور تو بہادر بن گیا تے کیڑی گل ہے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے ہے. بڑا جرت والا بڑا شجاعت والا جنگ جو حاضر دا معنی بڑا تلوار چلانے والا بڑا بہادر اور واقعہ کرنے میرے پیغمبر دا اے صحابی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے انہاں دی تلوار اینی پہاڑی ہوندی سی عام تلواراں نالوں وزنی حضرت علی دی تلوار ہوندی سی اور وار کرتے ہیں دشمن نو موت سے دی نہیں سلا دیندے کرتے سن. اور نہ کہ میں آج تے نہ لڑ کے جانا
آپ انشاءاللہ اللہ فتح عطا فرما دیں گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جا کے جس وقت جنگ دی تیاری لڑائی شروع کی تھی، اللہ نے فاتح خیبر بنا دیتا، اللہ نے خیبر فتح عطا فرما دیتے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو خوشخبریاں پہنچیاں، وہ قربان جاوا علی تیری عظمت، اے کون علی آندے نے کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، اے سن میرا عقیدہ اور سن اہل حدیثاں دا عقیدہ، او کڈا سونا لگدا۔ اسی کہنے علی دا جدو تذکرہ کرنا ہوئے، علی دا جدو نام لینا ہوئے، باوضو کے ادب تے احترام دے نال کیا کرو، علی رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی آنے ادب دے اندر، ادب دے دائرے اندر رہ کے نام لے، اینا ظالمہ جتھے دل کر دے چرساں پی کے بہ جاندے نے، لی لی دے نعرے لگاندے نے۔ میں کہنا آپ ایکنا محبت دا معیار تیرا یا میرا، محبت تو کرنا یا محبت میں کرنا، اور سنتے صحیح نا اینا دے کولو علی بھی نہیں پورا منہ چو نکلدا، کیونکہ اس منہ دے اندر شراب دی بدبو ہے، اللہ اینا دا پورا نام ہی نہیں کڑوانا چاہندا، لی لی دے نعرے لگان دے نے۔ میں لینا محبت دے اندر نام لینا وہاں، میں علی دا نام لینا، عقیدت دے نام لینا، باوضو ہو کے کہنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور کیوں نہ کہا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا میرے علی نال پیار کرے گا وہ بندہ مومن ہوئے گا، کہ علی نال بغض رکھن والا بندہ دنیا کے اندر منافق ہوئے گا۔ علی دی محبت جس دل اندر او ایمان والا، جدے دل اندر علی دا پیار نہیں وہ بندہ منافق ہے۔ میں نہ علی رضی اللہ تعالی عنہ دا نام لے نہیں تے پیار نہ لے، محبت دے نال لے، اور کتا سونا لگدا جے نام علی دا، کتا سونا لگدا جے نام علی دا، کیوں بندیاں نو مننے تو غلام علی دا۔ خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، حسن و حسین دا بابا کہلایا، چرسی کی جانے پنگی کی جانے، شرابی کی جانے، مقام علی دا بد وہابی جانے، مقام علی دا۔ نام لو ادب نال پیار نال محبت نال، کیوں؟ اور بعد آندے نے اے جی علی نو مولا نہیں ماندے، میں نہ جڑا علی نو مولا نہیں ماندا او دے ایمان اندر شک، کیوں نہیں؟ میرے نبی دا فرمان، میرے نبی نے آکھیا ہے من کنتو مولا فعلی مولا، جدا میں مولا او دا علی مولا۔ میں کہنا آمینو کہہ کون اندر نہیں ماندے، میں مننا کنی واری کہنے مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی، میرے شان مولا علی، میری جان مولا علی، میرا ایمان مولا علی، میں تے مولا علی کہاں گا، کیونکہ مولا علی میرے نبی نے کہہ دیتا، فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جدا میں مولا او دا علی مولا۔ لیکن گل سمجھن دی نا اے دے اندر گل سمجھ کے لے جا، اور گل اے وے
مولا دا مانا میرے پیغمبر نے کی کیتا ہے تے تو کی کرنا ہے، ایتھوں اندازہ لگا لے۔ اللہ دی قسم میں کسے نو تان نہیں کر رہا یا میں کسے نو برا بلا نہیں کہہ رہا، لیکن اصلاح کرنا چاہنا، اپنے بھی اصلاح کر، اپنے عقیدے دی بھی اصلاح فرما۔ میرے آقا نے فرمایا جدا میں دوست ہاں علی بھی او دا دوست۔ مولا دا مانا دوست۔ ہن ایک لفظ تقریباً 17 معنی ہوندے نے۔ مولا دا معنی دینے والا بھی، مولا دا معنی پالنے والا بھی، مولا دا معنی بلانے والا بھی ہے، مولا دا معنی بتانے والا بھی ہے، تو مولا دا معنی دوست بھی ہے جڑا میرے پیغمبر نے کر کے دکھایا۔ آقا نے فرمایا جدا میں مولا او دا علی مولا، جدا میں دوست او دا علی بھی دوست ہے۔ کیوں نہیں تہاڈا دوست ہے کہ نہیں علی؟ اللہ دے فضل نال ساڈے دلاں اندر علی دی محبت رضی اللہ تعالی عنہ۔ واہ میں قربان جاواں، کون علی؟ ایک موقع آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ دے جوڑے بنائے۔ آقا آندے نے بھائی تسی دو کٹھے بیٹھ جاؤ دو بھی پراؤ، تسی دو کٹھے بیٹھ جاؤ دو بھی پراؤ، تسی دو کٹھے بیٹھ جاؤ دو بھی پراؤ۔ کر دیا اینڈ تے حضرت علی بچ گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھو کتنی محبت ہے نبی نو۔ آخر تے بچے نا تم کہہ لگے آقا میں رہ گیا، میں رہ ویکھیا جی تفسیر پڑھو گے نا سورہ یوسف اندر نبی یوسف دے بھرا جدو آئے نا گندم لین واسطے، انہاں اپنے ماں جایا جڑا سی نا، باپ والوں دے سارے بھرا سن نا، ماں جایا جڑا بنیامین سی نا اونوں اینڈ تے ویکھیا باقی جڑے 10 سن انہاں دے جوڑے بنا دیتے، اینڈ تے بنیامین بچیاں نوں آکھیا تو آ کے میرے کول بیٹھ جا۔ سبحان اللہ۔ تے ایتھے میرے آقا فرماندے نے علی پریشان نہ ہوئی، جویں اللہ نے موسیٰ دے نال ہارون نوں بنا دیتا ہے اینڈ تو علی میرا بھائی ہے۔ علی یہ دو دو بھرا بن کے بیٹھ گئے نے، تو میرے نال بن جا، میرے نال بیٹھ جا، علی تو میرا ویر ہے، میرا بھرا ہے۔ واہ قربان جاواں علی، میں تیریاں عظمتاں تو قربان جاواں، تیریاں شاناں تو قربان جاواں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن دے دل اندر علی دی محبت ہے، جدے دل اندر علی دا بغض ہوئے گا وہ بلو مومن ہو سکدا منافق ہے۔ ہائے ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی خلافت آ گئی، گل بڑی ودیا ہے، خلافت دا وقت آ گیا۔ میں کہنا علی دا مقام ایمان والے مسلمان تے ماندے نے، ایتھے علی نو یہودیاں نے بھی مان لیا۔ سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امیر المومنین بنے نے، خلیفۃ المسلمین نے، لیکن بلا فصل، بولو بلا فصل، یعنی کہ جڑا وہ شیعہ آندے نے نا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بلا فصل، یعنی کہ بغیر کسی وجہ تو رکاوٹ تو علی پہلا خلیفہ ہے، نا اسی آنے ہاں جویں قرآن نے ترتیب، جویں میں کہیا نا والذین معہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اشداء علی الکفار تو مراد عمر فاروق نے، کیوں جی عمر رحماء بینہ تو مراد عثمان غنی، تے تراہم رکعان سجدہ تو مراد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ ہائے ابن حدیث یاد آئی بڑی پیاری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدی بھی زندگی دے اندر بچپن اندر بھی بتاں دے سامنے نہیں سن جھکے۔ اور ایک عقیدے دی بات سمجھ کے لے جاؤ، بڑی عقیدے والی بات، خلافت دا وقت آیا تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان اپنے شاگرد نو بلایا،
بلا کے آندے نے سونیا گل ایوے اج میں تیری او ڈیوٹی لان لگا واں جیڑی میری ڈیوٹی آمنہ دے لال نے لائی سی او اج ڈیوٹی میں تیری لگا تے او دا نام شاگرد دا نام ابو تیار تے فرماندے نے جی امیر المومنین حکم فرماؤ تے حضرت علی فرماندے نے ابو تیار جا چکر لا سارے مدینے دے علاقے اندر جتھے جتھے پکیاں قبراں نظر آئیاں انہاں نوں ڈھا دے ختم کر دے آپ پکیاں قبراں ختم کر دے اے میرے پیارے شاگرد جا لگا جا پتہ لگیا نبی نے علی دے کولوں ایک قبراں سٹوائیاں جڑیاں پکیاں بنائیاں علی نے ابو تیار کولوں کیونکہ علی نے سکھیا نبی علیہ السلام کولوں تے نبی علیہ السلام نے سکھیا جبریل کولوں تے جبریل نے سکھیا رب جلیل کولوں کیوں جی حضرت علی فرماندے نے قبراں جڑیاں پکیاں بنیاں نے انہاں نوں ڈھا دیو ختم کر دیو اسی کی آنے ہیں ابھی پکیاں بنانی ہیں اچھا بڑی ایک عجیب گل ہے دنیا اندر ماں پیو دی خدمت کرن یا نہ کرن قبر پکی بنا کے بہ گئے دنیا نوں مہان واسطے کہ بڑی محبت کرنے ہیں اسی بڑا پیار کرنے ہیں اور جاؤ عرب دے علاقے اندر دنیا اندر جنت البقیع نالوں ود کے کوئی قبرستان بڑیاں عظمتاں اللہ تو ہمیں سارے مدینے دی جاگ نصیب فرمائے بیت اللہ دی جاگ نصیب فرمائے اوتے جایا جے جا کے ایک چکر لایا جے جنت البقیع اندر دعا کردا دعا اوتھے یہی پھر دل کردا کریے اللہ قبرستان بھی کول ہے تے میرے نبی دا گھر بھی کول ہے تے مسجد نبوی جی موت دے دے سے قبرستان وچ سوا دے اتنی خوشبو اور اے حقیقت بات جے اے قبرستان ٹر جاؤ اے تواڈے کول ہی ہے ایتھے بڑے بڑے نیک لوگ بھی نے سچے ہون گے رام فرما رہے نے بڑے قبرستان چل جاؤ بڑے بڑے ولی اللہ نے لیکن ایتھے تانوں کیڑے مکوڑے نظر آؤں گے نیول نظر آؤں گے بڑا کچھ نظر آئے گا لیکن واللہ اوتھے تانوں ایک کالی کیڑی بھی نظر نہیں آئے گی اور جنت البقیع اندر ایک کیڑی بھی نظر نہیں آئے گی حضرت علی نے فرمایا ابو تیار جا جڑیاں پکیاں قبراں بنیاں نے جا کے انہاں نوں گرا تے حضرت علی نے کدے کو سکھیا نبی علیہ السلام کو تے جڑے پکیاں بناندے نے مطلب اے کہ نبی دی بات دا انکار کردے نے نا اور قبراں پکیاں بنان دے نال کوئی محبت نہیں پیدا ہوندی یا مردے نہیں بخشوائے جاندے دنیا اندر انہاں دی کدی گل نہیں مننی تے دنیا ٹر گئے نے پکی بنا چھڑی اور یہ واقعہ حقیقت ایک ہویا انہاں اپنے باپ نو کڑ دیتا کرو ماریا پترا رل کے خیر صلح کرائی آگے چند لنگے فوت ہو گیا ابا وہی قبر پکی بنا کے نا ٹائر پتھر لواتا تو مینوں ایک بندہ کہندا ہے ویکھو ہاں بھجی وہی نہیں دے جڑے دھکے مارتے سن گالاں کڈتے سن میں کہا تے وہی نے انہیں ویسے کیڑے پکی بنا کے لوگوں کو دس دے پے کہ بھئی یہ ساڈا ابو ہے تے اسی یہ بڑی حفاظت کرنے ہیں میں کہ تم گل نہیں سمجھیا انہیں پکی بنا دی کہ دوبارہ باہر نہ آ جائے کچی جو باہر آ سکتا ہے پکی جو باہر نہ آ جائے حال ہے لوگوں کا اوے محبت کرو جی میں علی نے دینا محبت کیتی ہے اللہ دی قسم علی دے نال محبت دا محبت تے معیار ہونا چاہیے فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق جی میں علی نے اللہ تے او دے رسول تے ایمان لے آندا او دے مثل اسی بھی ایمان لے آندا تے پھر ہدایت ملے میرے آقا نے فرمایا علی قبراں ڈھا دے علی نے فرمایا ابو تیار پکیاں قبراں ڈھا دے تے آج تو بعد تسی بھی اس بات دا عہد کرو کہ انشاءاللہ جب تک اسی زندہ رہاں گے اپنے کسی رشتہ دار دی پکی قبر بناواں گے
کم از کم اپنے بارے کہہ کے جاواں گے کہ ساڈی بھئی قبر پکی بنانی نہیں بنانی، ساڈی قبر اسلام وانگو کچی رہنی چاہیے، اور پکی قبر بنانا ویسا اسلام نے منع فرمایا ہے۔ اور اے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت امیر بنے، امیر المومنین بنے نے نا، انہاں دا ایک زرہ سی، زرہ وہ گم ہو گئی۔ امیر المومنین نے ادھر اندازہ کریا جے زیرہ گم ہو گئی اور زیرہ لب دیا نہیں لبی۔ ایک دن اچانک گزر دے پہ نے بازار دے کولو ویکھیا ایک یہودی آدمی او دے ہاتھ اندر علی دی زیرہ، او دے ہاتھ دے اندر زیرہ، تے فرمان لگے اوے بندیا اے زیرہ تے میری ہے۔ وہ کہن لگا نہیں اے زیرہ میری ہے، میں بیچن آیا، اگر تیری ہے تے لیا گواہ پیش کر، گواہ قربان جاوا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ اس بندے نو نال لے آتے عدالت چلے گئے نے، اور علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا جدو عدالت کے اندر پہنچنے نا، قاضی بیٹھے نے، قاضی نے بیٹھے امیر المؤمنین آگے نے، قاضی جلدی نال کھڑا ہویا تے حضرت علی فرماندے نے اے میرے پیارے قاضی، آج میں تواڈے کول امیر المؤمنین بن کے نہیں آیا، آج میں آیا ہوں تواڈے کول ایک عام شہری بن کے آیا تے اپنا ایک کیس درج کرنا چاہنا۔ واہ میں قربان جاواں، میرے نبی دے شاگرد میرے نبی دے صحابہ انہاں دیاں عدالتاں وی پاک نے، انہاں دیاں عدالتاں وی انصاف والی ہیں۔ میں ویکھیا دنیا دے کئی مرتبہ اینج پینسلاں ویکھدیاں ویکھیاں، ججاں دے ہاتھ ویکھدے ویکھے نے، پولیس والیاں دے ہاتھ ویکھدے ویکھے نے۔ دعا کرو اللہ سانو رشوت دی لعنت تو محفوظ فرمائے، اللہ قدم قدم تے حلال روزی کھان دی توفیق عطا فرما دے۔ اور ادھر امیر المؤمنین فرماندے نے میں آیا ہاں شیر خدا، فرماندے نے ایک عام شہری بن کے آیا ہے، اپنا کیس درج کروایا ہے، فرمان لگے آپ میری زیرت انہیں لے لئیے۔ قاضی کہنے لگا اپنا کی گواہ پیش کرو نا، پھڑی تے اونی ہے، پھڑی تے اس بندے نے میں، اگر تو آٹی ہے گواہ پیش کرو تے مل جائے گی، بات کرنا صرف فیصلے نہیں ہو جاؤں دے، تسی آندے ہو میری ہے، یہ بندہ آندہ میری ہے، وہاں قاضی میں تیرے تو بھی قربان جاؤں، یہ نہیں آکھیا علی کدی جھوٹ نہیں بول سکتا، ہاں اے اندر شک بھی کوئی نہیں، علی صادق ہے، علی سچے نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن اونا دنیا والے انہوں دسنا اے چاندے سن کوئی بھی ہوئے فیصلہ کرندہ طریقہ اپنا دلال نے بتایا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے تو وہاں فریقہ دیا گلہ سنیا جان اور پھر ہوتے گواہیاں نہیں جان، اگر گواہ نہ ہوئے تے قسمہ ندیاں اٹھائیاں جان۔ واہ قربان جاؤ، حضرت علی نو فرمایا گواہ پیش کرو، تے حضرت علی فرماندے نے ہاں قاضی صاحب میرا پتر حسن میرا گواہ ہے۔ واہ قربان جاؤ، ایک قاضی کہنے لگا علی گل سن لو، تو انہوں پتہ ہے نا پترہ دیاں گواہیاں نہیں منیاں جانیاں، کسے غیر دی گواہی ہے تے پیش کرو۔ انہاں کیا میرے کل اور تے کوئی گواہی نہیں ہے، اور تے میرے نزدیک کوئی گواہ نہیں، میرے کول کوئی گواہ نہیں ہے۔ تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میرے کول گواہ نہیں۔ قاضی نے فیصلہ کر دیتا ہے یہودی دے حق دے اندر اور کہہ دیتا جا زرہ لے جا، اے تیری ہو گئی ہے۔ حضرت علی نے اپنی نگاہ نیچے کر لیاں نے، میں قربان جاواں، ادھر علی نے نگاہ چلے کی دیا یہودی علی دے حق اندر بول پیندہ ہے، آدھا قاضی صاحب ٹھہر جاؤ، فیصلہ اگے نہیں ہویا، فیصلہ ہون ہوئے گا۔ میں قربان جاواں، وہ مسلمانہ دیاں عدالتاں کیسی آنے، ایک وقت دا حکمران ہے لیکن گواہ پیش نہیں کیتا، وہ دی چیز بھی ہے تے میرے حوالے کر دیتی گئی ہے، میں ادا اعتراض کیتا ہے، میں ان اعتراف بھی کرنا وا
کہ اے زرا میری نہیں اے زرا علی دیئے میں اے دے صادق تے امین ہوندیاں گوائیاں دینا تے علی دے صبر دی وجہ تو میں نو پتہ چل گیا ہے کہ علی بڑا صادق ہے یارو یہودی ہے تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شان بیان کر رہے ہیں اے یہودی ہو کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا مقام پہ بیان کر دے اے کون علی ہے میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی حضرت علی دے نال ذرا چڑک ہو گئی آپس اندر تن کلامی ہو گئی اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو پتہ کس گل ہوئی حضرت علی کہندے نے میں نا ابو جہل دی بیٹی نال نکاح کرنا ہے ابو جہل دی بیٹی نال گل بڑی ودیا ہے میں ابو جہل دی بیٹی نال نکاح کر حضرت فاطمہ فرمان لگیاں کہ وہ تانوں پتہ ہے میرے بابا دے دشمن نے تے میرے بابا دے دشمن دی بیٹی دا نکاح تسی نہ کرو جب تک میں زندہ میں اے نہیں ہو دیا جب تک میں زندہ بیبیاں دی تنزیل آدھر ہوں گے ڈیڈی نہیں ہو دیا نہ گل سن میری میں کرنا اسے اندر چلے گئے باہر چلے گئے آقا علیہ السلام آئے گھر اپنی بیٹی دے گھر آئے سبحان اللہ اس میں کی وقت ہوئے گا نبی علیہ السلام شاید کے بی فاطمہ دے گھر گئے تے فرمان لگے فاطمہ خیر ہے رو کیوں نہیں پریشان ہے کہنے لگیاں اصل دے اندر نا میرے پیارے نہیں جڑے نا میرے تو ناراض ہو گئے نہیں وجہ کی ہوئی ہے پھر نہ کیا پوچھا دی بیٹی حضرت نبی علیہ السلام نے جو ایک گل سنی نا آپ تھوڑا ذرا غصے چاہے آپ تھوڑا ذرا غصے چاہے آپ نے فرمایا اے بلاؤ ابو بکر عمر کو بلاؤ وہ آؤ کیونکہ فاطمہ تے علی دے نکاح اندر گواہ ابو بکر بنے ہیں تے عمر بنے اسی اختلاف نہ مت کرے نا اسی اختلاف رکھو اسی انہاں دی آپس میں محبت بیان کرن حضرت عمر جب بیمار سن حضرت ابن عباس فرماندے نے میں دھوتا ہوا تے میرے قدر ایک بندے نے ہاتھ آ کے رکھیا کہ آپ کو پتا کیا ہوندا ہے واہ عمر میں تہاڈی عظمت تے قربان جاواں اور مجھے پتا تیرا بڑا اعلی مقام ہونا ہے کیوں میں سننا ہوں نبی آندے سن میں آیا میرے نال ابو بکر تے عمر میں گیا میرے نال ابو بکر تے عمر اسی بیٹھے میرے نال ابو بکر تے عمر میں کھایا میرے نال ابو بکر تے عمر میں نماز پڑھی ابو بکر تے عمر میں سوندا رہیا ابو بکر تے عمر نبی دے نال رہے نے اللہ نے تانوں بڑا مقام دینا ہے ابن عباس فرماتے ہیں میں پلٹ کے ویکھیا تے کہن والے حضرت علی رضی اللہ تعالی وہ انہاں دا تے آپس اندر پیار سی محبت سی اخوت سی وہ لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں ابھی انہاں دا اختلاف اور تسی دبو اختلاف اسی اللہ دے فضل نال انہاں دی آپس محبت ویکھ کے سن کے سنا کے اپنے سینے ٹھارنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام نے بلایا آگے میں کچھے علی کہنے لگے مسجد لے مسجد نبی اللہ نے جا میں کپڑے کپڑا لیا مسجد دے سینج لے کے تے اتے کپڑا لیا آپ نے جام لے آگے ہلایا پیر دنیا بتراب اور مٹی والے اچھی جگہ سی لیٹے سامنے جسم تے بھی مٹی سی تے چہرے تے بھی مٹی آپ نے کن یا بتراب اور بتراب تے تری دے اٹھے نا تے حضرت علی فرماندے نے نبی پاک دا انعام ابو تراب کو اتنا پسند آیا کہ کنیت رکھ کے میں ہمیشہ اپنے آپ کو تراب کہلوانا اے مٹی والے تے میرے آقا علیہ السلام نے اتنے بیٹھ کے نا آخیا ابو بکر کو بلاؤ عمر کو بلاؤ آگے فرمان لگے گل سنو میری تسی ہو گواہ شادی دے وچ جڑے گواہ ہوندے نے وہی پیش ہوندے نے
ہائے علی فاطمہ دی شادی ہے، علی بولو ابو بکر عمر نے تے فاطمہ بولو نبی پاک تے حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں سن لو، اگر علی نے ابو جہل کی بیٹی نے نکاح کرنا کر لے، کوئی اعتراض نہیں۔ اگر ایک میرے دشمن کی بیٹی نو اپنے نکاح پر لے کے آئے گا، میں پیغمبر کا ایک حکم سن لو، فرمان سن لو، ایک بندے دے گھر اندر نبی تے اودے دشمن دیاں دو بیٹیاں ہتا وقت نہیں رہ سکدیاں۔ اگر انہیں نکاح کرنا ہے کر لے، کوئی اعتراض نہیں، لیکن نکاح کرن تو پہلے میری بیٹی کو چھوڑ دے، طلاق دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی جی مجھے معاف کر دیو، اج تو بعد ایسی کوئی گل نہیں ہوئے گی، میں فاطمہ دے نال رہاں گا، جب تک فاطمہ زندہ رہے گی اس وقت تک میں دوجا نکاح نہیں کرا۔ اتنے پیارے صحابی سن، آپ نے ویلو سخاوت اندر بھی اللہ۔ میں پچھلے دن اندر ایک حدیث سنائی ہے نا، حضرت علی گھروں نکلنے لگے، ایک مندر والا آ گیا دوبارہ آیا، میں کچھ ہے جی؟ ہاں ہے وہ کچھ؟ فرمایا ہاں ٹھہر گیا اندر جا کچھ فاطمہ کا کھان نہیں ہے؟ فرمایا نہیں کی پیا؟ کیا 6 درہم پہ آخر لیا دے، اللہ والا آیا مانگ رہا بندے بچے کو کی کھوانا جی؟ علی فرماندے نے فاطمہ کیا تیرا رب تو ایمان اٹھ گیا؟ اللہ اور رب تو ایمان ہی اٹھ گیا؟ کہنے لگے نہیں لے آؤ، 6 درہم لے کے انہوں دے، چلا گیا۔ ہائے ہوں نماز کا ٹائم ہو گیا، میں نماز نہ پڑھا ہوں جی، پڑھو نماز پڑھن گئے نے، رستے دے اندر ایک بندہ کھلوتا نے کہا علی اونٹ بڑا سونا ہے۔ ہاں کی سونا ہے؟ بیچنا میں خریدنا ہے۔ کہنے لگا میں میرے کو پیسے کوئی نہیں کہ اور تم دے دے پیسے، 60 درہم دے مل جائے۔ دیتے کتنے سن؟ 6 بولو 6 اونٹ کنے کا خریدیا ہے؟ 60 کا۔ ہوں وہ اونٹ لے کے چلے گئے، تھوڑا لے کے گئے تھے کہ بندہ کوئی مل پیا، ارے اونٹ بیچنا نہیں ویکن لگ کے ادھر لے بھی ادھار انہیں بھی دکھے دے چڑیا کہ لین والا بھی آ گیا، واہ نہیں میں تیرے مقدرہ تو قربان جاواں، تیرے امام تو قربان جاواں، تو گھر فاطمہ کو کہہ رہا سے کہ رب تو یقین اٹھ گئی، رب اچھی تینوں کہہ رہا تو مسجد باہر جو پہنچی پہلے میں تیرے جیب اندر تیرے اپنے ذاتی 60 درہم پا دے۔ کہہ لگے ہاں بیچنا ہے، میں کی کہنا میں 120 نہ بیچا گا، میں 120 دے کے نا چلے گئے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آئے، 60 درہم دیتے انہوں میرے کو اونٹ لے آ، 60 درہم بچے گئے، وہ لے کے گھر تر کے انجن کرتے نا جا کے میرا فاطمہ نے چھوڑی سے رکھیا، ویک کے لیے ہاتھ بھی تو نماز پڑھن گئے سو دیکھ تو لے، میں کیا ہاں انجن واقعہ سارا سنایا، تے کہنے لگے اللہ نے ایک دے بدلے 10 دے دیتے نے، اللہ نے ایک دے بدلے 10۔ دعا کرو اللہ ساڈا بھی ایمان ایسا بنا دے، ساڈا عقیدہ بھی ایسا بنا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی نے کہ جنہ دی زندگی دیکھی جائے تو بہت نرالی، بہت اعلیٰ، بے مثال ہے۔ آپ سخاوت اندر بھی اعلیٰ، کردار اندر اعلیٰ، اخلاق اندر اعلیٰ۔ میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا نے جنہاں نو لقب شیر خدا دا ملے ہے، یہ واحد صحابی نے جنہاں نو شیر خدا دا لقب ملے ہے، یہ واحد صحابی نے جنہاں نو ابو تراب دا لقب ملے ہے، یہ واحد صحابی نے جنہاں دے بچیاں نے جنت اندر جنتیاں دا سردار۔ سبحان اللہ۔ اللہ سامع حضرت علی جیسا ایمان اپنا دی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت علی جیسے اعمال کرنے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وہ کونا 6 دے کے 60 دے ہیں، 60 دے تے اج اسی اگر چندے دا اعلان کریے نا کتے بھی پیار کر دئیے، اسی گھنٹہ 2 گھنٹے بولنے ہیں، سمجھانے ہیں، کہنے ہیں، پھر بعد پھر ہوندے نے تھوڑے کر کے ہوندے نے، اور نہ اپنا ایمان اگر مضبوط کرنا چاہتے ہو نا، اور جویں ہور پاسے پیسے لاندے ہو نا، جویں آپ ویڈیو میں دیکھیے فیس بک کے اوپر شادی کسی انہاں ہیلی کاپٹر تو پیسے سٹے،
کوئی بندے بندہ کہہ دے نا کہ یتیم ایک بچہ مارا جا یہ تعاون کر دے تو انہیں کئی گلاں کر کے 100 روپیہ بڑھا دینا لڑتا ہے نہ کھا لے تعاون کریا کرو لوگوں کا خرچ کریا کرو اللہ کے راستے میں انشاءاللہ اللہ علی وانگو سب نو عطا فرمائے گا اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے برکتاں سب نو عطا فرمائے گا اللہ میرے سبے سب نو حضرت علی دی رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی پڑھ کے اور وہ تے عمل دی توفیق عطا فرمائے میں آخر تے یہ بات پر منا طور تے کہنا چاہنا جدے دل دے اندر علی دا پیار نہیں وہ بندہ منافق ہے جدے دل اندر علی دا پیار ہوئے گا وہ بندہ مومن ہے مومن دے دل اندر ہی پیار ہو سکتا ہے منافق دے دل اندر کدی بھی پیار نہیں ہو سکتا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا پیار جدے دل دے اندر آ گیا انشاءاللہ میرا اعلان اے کہ اللہ رب العالمین کو دے گناہ معاف فرما دیں گے اللہ کو دعا اللہ سانو عمل کرنے توفیق عطا فرمائے قرآن سنت مطابق زندگی بسر کرنے توفیق عطا فرمائے دو صحبات کوشش کریا کرو یار جلد مسجد پہنچن دی عام آج کل سیاسی جلسے شروع ہوئے نے ایتھے جا کے اللہ جاندا ہے سانو گھنٹا گھنٹا 2-2 گھنٹے انتظار کرنا پوے نا امیدوار دا تے کری دے کہ آ جان گے انہیں آ کے کوئی کہنا ہوندا ووٹ دی مینوں دیو کہ تانوں نہ تن کے رکھاں ہے ووٹ دے دے بس پھر میں تانوں بعد ویکھ لاں گا لیکن افسوس ہے وے ساڈے امام دا معیار ہے وے کہ اسی ہفتے بعد جمعہ نہ ہوندا ہے وہ بھی اسی آخر تے پہنچنے ہاں کہ پہنچ جائیے صحیح گھر جائیے صحیح نہ اس طرح نہ کریا کرو لیٹ ہو جانا کدی کدی ایک بات کی گل ہے لیکن یہ فائدے ویکھو کی نے نقصان نہیں میں کہنا ہوں میں کہنا فائدے ویکھو تاکہ سارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو انشاءاللہ اگلا جمعہ میرے سلمان سے میں پڑھاواں گا اے جمعہ سی لیکن انہوں نے میرے درخواست کی کہ تسی شان علی تے پڑھاؤ تے شان علی دا جو نام آ جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پھر سارے کو بھی انکار ہو سکتا اللہ میرے سبے سب لوگوں کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین